اندر یہ نظام جو ہے پچھلے تقریباً 73 سالوں سے چل رہا ہے. چلو کچھ عرصہ تو ڈکٹیٹرشپ رہی. لوگ کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ بری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کم از کم اس جمہوری نظام سے ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے. ہاں اچھا، تو اس کے اندر ایک پارٹی آئی، اس نے لوگوں سے وعدے کیے جی ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے جی. وہ گئی 5 سال اپنے گزار گئی یا جو بھی اپنا عرصہ گزارا، پھر دوسری پارٹی آئی. اس نے الیکشن کے وقت وعدے کیے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے جی. انہوں نے وقت گزارا، پھر کیا ہوا؟ پھر پہلے والی پارٹی واپس آ گئی. یہ اصل میں اتنا خوفناک چہرہ ہے جمہوریت کا کہ یعنی کہ وہ پارٹی آ گئی، اس نے پھر وعدے کیے، پھر اچھا عوام کو پتہ ہے یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ وعدے کر کے گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، یہ پھر واپس آ گئے. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر 5 سال بعد یا کچھ سال بعد پھر الیکشن ہوئے، پھر جو دوسری والی پارٹی تھی وہ آ گئی. اچھا دونوں پارٹیاں جو ہے عوام کو وعدے 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 کر رہی ہیں، لیکن اس عوام اس مرغے کی طرح ہے جو اپنا درد بھول کے کچھ دانوں کے لیے جو ہے ان کے پیروں میں چلی جائے. یہ اتنا گندا نظام ہے. اچھا اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک ایم این اے، اس نے اپنے بننے کے لیے عوام کو یا کھلایا پلایا، پیسے دیے، ووٹنگ جیسے تیسے اس نے کر کے حاصل کی. اس نے یعنی کہ ایک الیکشن کے اندر 10 کروڑ روپیہ لگایا. ہمارے یہاں تو بہت زیادہ لگتا ہے، یہ تو میں ایک مطلب ایک چھوٹی جیسی مثال دے رہا ہوں. تو اب کیا وہ 10 کروڑ کمانے کے لیے نہیں آیا؟ بالکل اسے وہ اپنا 10 کروڑ واپس نہیں چاہیے واجد بھائی؟ بالکل چاہیے. ہاں اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لوٹ کھسوٹ کرے گا، لوٹ مار کرے گا، اب وہ کرپشن کرے گا، اب وہ ٹینڈر بیچے گا. اب وہ جو ٹھیکے ہوں گے نا مختلف سڑکوں کے پلوں کے، ان کو بیچے گا. پھر لینے والے لیں گے اور وہ بیچے گا. آپ دیکھتے نہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ کاغذوں کے اندر سڑکیں بنی ہوئی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں. کاغذوں کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں لیکن حقیقت کے اندر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہاں تو یہ جمہوری نظام ہے. یہ جمہوری نظام اتنا گندا نظام ہے کہ آپ کو یعنی کہ آپ پوری انسان کی تاریخ پڑھیں، اس کے اندر جو گندی ترین جو نظام پیدا کیا گیا ہے. اچھا یہ نظام کیوں پیدا کیا گیا؟ اب جو بڑی طاقتیں ہیں وہ مختلف ملکوں کے اندر جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں. اب ہر ملک کے اندر 3 4 جماعتیں ہیں. تو بڑی طاقتیں کیا ہیں؟ ان کے جو مفاد کی جماعت ہوتی ہے اس کو فنڈنگ کر کے یا اس کو طاقت کے زور پر جیسے تیسے کر کے اس جماعت کو یعنی کہ آگے لایا جاتا ہے اور ان کو ملک کا حکمران منتخب کیا جاتا ہے. اچھا جب ان کو ملک کا حکمران منتخب کیا جاتا ہے پھر ان سے اپنے مفائد حاصل کیے جاتے ہیں، ان سے اپنے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں. اور دنیا کو جو ہے دنیا کے اوپر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے اس جمہوری نظام کو قائم کیا گیا. آج دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی جمہوریت کے خلاف بات کرتا ہے تو یعنی کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. یعنی کہ ایتھن کے اندر ابھی جمہوریت کا نظام شروع ہوا ہے، رائج ہوا ہے. تو سب سے پہلے سقراط نے اپنی ایک تجویز پیش کی ہے. اس تجویز پر انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. یعنی کہ آج دنیا کے اندر جمہوری نظام کے اوپر بات کرنا ایک جرم ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بڑی طاقتیں نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر کوئی بات کرے. آپ دیکھیں گے میں نے خود سنے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف جگہ پر علماء کرام، حالانکہ یہ نظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے اندر کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے جو نظام اتارا ہے اس کے علاوہ اگر تم کسی نظام کے اوپر عمل کرتے ہو
تو تم کافر ہو. اللہ تعالیٰ کافر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کفر کا. اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم فاسق و فاجر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ کر تم دنیا کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر چلتے ہو، تم فاسق اور فاجر ہو. تیسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ظالم بھی ہو، کیونکہ تم نے ظلم کیا ہے. آپ بتائیں نا، ظلم نہیں ہے یہ؟ ہے کہ یعنی کہ غریب پستا رہے، امیر امیر ہوتا رہے اور غریب پستا رہے. اصل نظام تو وہ نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نظام، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس کے اندر اگر ایک بھوکا حکمران کے اندر، حکمران کے ہوتے ہوئے، مسلمان حکمران یا اسلامی حکمران کے ہوتے ہوئے ایک بندہ اگر بھوکا سو جائے یا بھوکا مر جائے تو اس حکمران سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے. لیکن ہم میں کہ اس جمہوری نظام کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں، اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. جمہوری نظام کے خلاف کوئی بات کرے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جی آپ جمہوریت. اور میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے علماء کرام کیا کہتے ہیں، ہم جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ میری بات کو چھوڑ دیں، آپ صرف ان علماء کرام کے پاس چلے جائیں، ان سے صرف 2 سوال کریں، ان سے پوچھیں ایک سوال تو، کیا یہ جمہوری نظام جو ہے یہ اسلامی نظام ہے؟ اور اس جمہوری نظام کو طاقت دینے والا یا اس جمہوری نظام کے ساتھ چلنے والا آدمی، کیا وہ یعنی کہ اسلامی نظام یا اسلام کے خلاف کام نہیں کر رہا؟ یہ 2 سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا جمہوریت جو ہے یہ اسلام سے قریب تر ہے یا اسلام کے خلاف ہے. کیونکہ دیکھیں، جب اسلامی نظام کو توڑنے کے لیے، اسلامی نظام کو توڑنے کے لیے جو چیز پیدا کی گئی تھی وہ جمہوریت تھی. ہر چیز کا ایک الٹ ہوتا ہے، اچھے کا برا، اندھیرے کا اجالا، رات کا دن. اسی طرح جو شریعت کا الٹ ہے وہ ہے جمہوریت. تو اسلامی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور اسلامی ثقافت کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے جمہوری نظام پیدا کیا گیا. اچھا، اب آپ دیکھیں اس جمہوری نظام کے اندر کتنی چیزیں ہوئی. یعنی کہ کیا کہتے ہیں، ہیومن رائٹس. کہاں ہے ہیومن رائٹ تمہارا؟ صومالیہ کے بچے بھوک سے بلک بلک کے مر گئے، کہاں ہے تمہارا ہیومن رائٹ؟ افغانستان کے اندر 90 لاکھ بچوں کو شہید کر دیا گیا، کہاں ہے تمہارا ہیومن رائٹ؟ چچنیا، بوسنیا کے اندر، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، کہاں ہے تمہارا ہیومن رائٹ؟ تمہارا ہیومن رائٹ تمہارے لیے ہے صرف. پھر دیکھے کہتے ہیں جی وہ مین رائٹ. یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر کسی دن بات کریں گے کہ جس زمانے میں یہودیوں کی فیکٹریاں تھی اور ان کو سستی لیبر نہیں مل رہی تھی، کس طرح وہ مین رائٹ کا نعرہ لگا کر یورپ کے اندر انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا. آپ اگر دیکھیں 1800 سے پہلے یہودی اور عیسائی عورتیں بھی سکارف پہنتی تھی، پردہ کرتی تھی، عورتیں گھروں میں رہتی تھی. تو وہ مین رائٹ کے اوپر عورتوں کو باہر نکالا گیا. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، چائلڈ رائٹ. کون سے رائٹ کی تم بات کرتے ہو؟ تو اس لیے واجد بھائی، یہ جو جمہوری نظام ہے یہ سراسر کفریہ نظام ہے. اور اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی نظام کی طرف جانا ہوگا، اس نظام کی طرف جانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے دیا ہے. اب آپ کو اچھا ایک بات بتاؤں، مثال کے طور پر اسلامی نظام کہیں رائج ہو جائے تو ایک چور ہے. میں سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، لوگ کہتے ہیں پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین ہے. بالکل قطعاً اسلامی آئین نہیں ہے. آپ ایک پرچے پہ چند چیزیں لکھ دیں اور ان پر عمل نہ ہو، کیا وہ اسلامی ہو جاتی ہیں؟ آپ نے اس پرچے کو ایک دراز کے اندر رکھ دیا ہے اور آپ کر وہ رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں.
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے قانون بھی پاس کر رہے ہیں، آپ وہ مین رائٹ کے قانون بھی پاس کر رہے ہیں، ایکول رائٹس کے. تو کیا آپ کا نظام اسلامی نظام ہے؟ آپ کا آئین اسلامی آئین ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اسلامی نظام کی طرف جانا. ہاں میں بات کر رہا تھا کہ اب آپ نے ایک اسلامی نظام قائم کیا، ایک چور نے چوری کی، آپ نے اس چور کا ہاتھ کاٹا، یا کوئی بھی شرابی نے شراب پی، آپ نے اس کو اسلامی سسٹم کے تحت سزا دی. تو فرماتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک شرعی حکم لاگو ہوتا ہے وہاں پر 40 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے. ماشاءاللہ 40 دن. اب آپ دیکھیں یہ جو اس وقت کا نظام ہے پاکستان کے اندر، جمہوری نظام، اس کے اندر لوگوں پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں. پاکستان کی عدالتوں کے اندر اتنے کیسز ہیں کہ لوگ 3 4 5 سال بعد لوگوں کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں عدالتوں کے چکر لگاتے، لیکن ان کے کیسز حل نہیں. تو آپ بتائیں وہاں پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ اصل میں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اس طرح پاکستان میں کریں گے، پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی. نہیں، ہمیں اپنے اصل کی طرف واپس جانا ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کو اپنے سامنے رکھ کر ان پر عمل کرنا ہوگا، نہ کہ انہیں پسے پشت ڈالنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ ایسا ماحول بنائے کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامک سسٹم پیدا ہو، خلافت راشدہ والا نظام ہو. اور انشاءاللہ ہم کسی وقت میں انشاءاللہ بات کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح اسلامی نظام قائم کریں، اس کے لیے ہم ایک اور انشاءاللہ اس کے اوپر پروگرام کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر کیا طریقہ ہے، کس طرح اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، اور کیا کیا طریقے اختیار کیے جائے جن کی بنا پر ہم اسلامی نظام کو قائم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوشم خرم رکھے. ہمارے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ، اور پاکستان کے لیے دعا کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر.